بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک مناظرہ سنانا چاہتا ہوں جو قادیانی اور مسلمانوں کے درمیان ہوا ہے۔ لاہور کا مناظرہ جو 1908 میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور قادیانی رہنما کے درمیان ہوا، ایک اہم تاریخی موقع تھا جہاں قادیانی عقائد کو قرآن و حدیث کی روشنی میں چیلنج کیا گیا۔ یہ مناظرہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے برصغیر میں بہت مشہور ہوا اور اس کا اثر پورے مسلمانوں کی فکری بیداری پر پڑا۔ اس مناظرے کے اہم پہلو کو اس کے دلائل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ مناظرہ لاہور میں 1908 میں لاہور کے مشہور ایوان علم میں ہوا اور اس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جو کہ ایک بلند پایہ عالم تھے، انہوں نے قادیانی رہنما کو چیلنج کیا۔ اس مناظرے کا بنیادی موضوع تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا مسیح موعود اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ اور اس کا قرآن و حدیث کی تعلیمات سے تعلق۔ مناظرے کے ابتدائی نکات: مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دعویٰ میں کہا کہ وہ مسیح موعود اور امام مہدی ہے جن کی آمد کا وعدہ قرآن اور حدیث میں تھا۔ اس دعوے کی مخالفت کرتے ہوئے مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث کے دلائل دیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کے قریب ہوگا اور وہی مسیح موعود ہوں گے۔ نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ دلائل یہ دیے: مرزا غلام احمد کا دعویٰ اور قرآن کا رد۔ مرزا غلام احمد نے اپنی کتاب میں کئی جگہ پر دعویٰ کیا کہ وہ مسیح موعود اور امام مہدی ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے نبوت دی گئی ہے اور انہوں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ 1880 میں لکھا: میں مسیح موعود ہوں اور وہ وعدہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھا وہ میرے بارے میں پورا ہوا ہے۔ براہین احمدیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 211 میں لکھا ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس دعوے کی مخالفت کرتے ہوئے قرآن سے یہ دلائل دیے۔ سورۃ احزاب میں آیت ہے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ان کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن نہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ رسول ایمان لائے اس پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے
نازل کیا گیا ہے اور ایمان لائے تمام اہل ایمان۔ اس آیت کے ذریعے قرآن میں نبوت کا اختتام اور اس کی حتمیت کا اشارہ دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دعویٰ میں یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا وعدہ ان پر پورا ہوا، تاہم مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس عقیدے کو بھی غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل دیے۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور ان کے قول کے مطابق ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہ شبہ کر دیا گیا تھا۔ اس آیت میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں مارا گیا، بلکہ وہ اللہ کے پاس اٹھا لیے گئے۔ مزید برآں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب واپس آئیں گے اور وہ مرزا غلام احمد کی آمد سے پہلے آ چکے ہیں، نہ کہ مرزا غلام احمد ہی مسیح موعود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، کتاب الفتن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ آئیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ دولت و خوشحالی دے گا اور لوگ صرف ایک سجدہ کر سکیں گے۔ نمبر 3، نبوت کا اختتام۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دروازہ کھولنے کا دعویٰ کیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ نئی وحی لے کر آئے ہیں، لیکن مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا، سورۃ مائدہ میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد کوئی نئی وحی یا نبوت نہیں آئے گی۔ مرزا غلام احمد کی شخصیت۔ مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ نے مرزا غلام احمد کی شخصیت اور اس کے دعووں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مرزا غلام احمد کے اخلاقی اور فکری تضادات کو واضح کیا۔ مرزا غلام احمد نے کئی بار اپنے دعووں میں تبدیلی کی، جو کہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے دعوے جھوٹے تھے اور محض خود کو معتبر بنانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ تو مناظرے کا نتیجہ یہ ہوا۔ مناظرے کے دوران مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے قادیانی عقائد کو قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط ثابت کیا۔ قادیانی رہنما اپنے دعووں کی کوئی ٹھوس دلیل پیش نہ کر سکے اور اس مناظرے کا نتیجہ قادیانیوں کے لیے شرمندگی کا باعث رہا۔ مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ کے دلائل اور قرآن و حدیث کی بنیاد پر وہ اس بات کو ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مرزا غلام احمد کا دعویٰ نبوت غلط تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کے قریب ہوگا اور وہی مسیح موعود ہوں گے۔ نبوت کا دروازہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔